بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج یہ 16واں درس ہے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک کتاب میں بہت سی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے جمع فرمائی۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث سعادت الدارین کے حوالے سے اس کتاب میں مندرج ہے کہ کان لا یجلس بین النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بین ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ احد۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ یعنی جو معاملہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، آج ایسا ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف توقع ایک شخص کو اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھایا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے، یعنی کیسا اس شخص کا مقام ہے کہ جب یہ آیا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خلاف معمول اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھنے کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا وہ امتی ہے کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو احباب ذی وقار، درود پاک کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک کے عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس سرہ العزیز اپنی تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا آپ تحریر فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول قیامت کے دن تم پر اس وجہ سے گواہی دیں گے کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ میرا فلاں امتی کس منزل پر پہنچا ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کس حجاب کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر سکا۔ لہذا وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور وہ ہر کسی کے اخلاص اور نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے عارف رومی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، در نظر بودش مقامات العباد، لا جرم نا مشہودہ شاہد نہاد۔ یعنی اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں اس لیے شاہد یعنی گواہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی نظر میں ساری امت کے مقامات اور درجات ہیں۔ تو سامعین گرامی، اگر اس مسئلہ کی آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک مستقل رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے الیواقیت والجواہر۔ یہ رسالہ آپ ہمارے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا جائے گا جہاں سے یہ رسالہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے۔ لہٰذا اس رسالے کا مطالعہ فرمائیے تو یہ چیز آپ پر واضح ہو جائے گی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے احوال سے کس طرح سے آگاہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔